الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم ناظرین اور حاضرین کرام، فقہ سے متعلق ہم اور آپ ہفتے میں کم سے کم ایک دن جس کتاب کو پڑھتے ہیں، ہمیشہ اس کتاب کا نام آپ لوگوں کو بتلایا جاتا ہے۔ عربی زبان کی کتاب ہے منہج السالکین، اور اس کتاب کے رائٹر اور مصنف علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ شریعت کو جاننے کی کتاب ہے، فقہ کو سمجھنے کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے آپ لوگوں کو یہ بتلایا تھا کہ کچھ نفلی نمازیں اور ان نمازوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کیا کرتے تھے، جیسے کہ سورج گڑھن کی نماز، چاند گڑھن کی نماز۔ اس نماز کے بارے میں نے بتلایا تھا، یہ نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کے بارے میں نے بتلایا تھا۔ پھر وتر کی نماز کے بارے میں ہم نے بتلایا تھا، اور یہ کہا تھا آپ لوگوں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رہیں یا حضر میں، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر کہیں اور سفر میں، وتر کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے، اور وتر کی نماز رات کی سب سے آخری نماز ہوتی ہے۔ آپ جتنا رات کے آخری حصے میں اس نماز کو پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو ثواب ہوگا۔ اور ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ وتر کی نماز آپ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نفلی نمازوں میں سے ہم نے آپ کے سامنے استسقاء کی نماز کے بارے میں بتایا تھا۔ استسقاء کی نماز کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو اور بارش کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے کھیت کو ضرورت ہے، ہمارے جانور کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے پانی کی، اور اگر پانی نہیں ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور استسقاء کی نماز کتنی رکعت پڑھی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی، آدمی گھر سے نکلے گا تو کیسے نکلے گا، کیسے میدان میں نماز پڑھی جائے گی، یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ درس میں بتلائی۔ گزشتہ درس کے آخری حصے میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ 3 ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں نفلی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور 3 اوقات میں سے پہلا وقت جو بتلایا تھا فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج آسمان میں ایک نیزے کے برابر بلند نہ ہو جائے۔ دوسرا وقت عصر کے بعد یہاں تک کہ عصر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اسی طرح تیسرا جو وقت بتلایا تھا کہ زوال کے وقت جب تک کہ سورج ڈھل نہ جائے اس وقت تک نفلی نماز کیا ہے، نہیں پڑھی جائے گی۔ جب سورج بالکل آسمان میں ہو، فی کبدی السماء، ایک دم آسمان کے بیچوں بیچ ہو، اس وقت میں بھی نفلی نماز نہیں پڑھی جائے گی، الا یہ کہ کسی کی اگر فجر نماز چھوٹی ہو تو آدمی پڑھ سکتا ہے، یا کہ اگر کوئی سبب والی نماز ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ سبب والی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عام نفلی نماز ان 3 وقتوں میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ ان اوقات کو اوقات ممنوعہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا وقت جس وقت میں نفلی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ خیر، یہ ساری باتیں پچھلے درس میں گزر چکی ہیں۔ آج میں مختصر طور پہ آپ لوگوں کو جو بتلانے جا رہا ہوں اس کا تعلق باجماعت نماز سے اور امامت سے متعلق ہے۔ اس حوالے سے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى الرِّجَالِ حَضَرًا وَسَفَرًا، کہ آدمی سفر میں ہو یا ایک حضر کا مطلب کیا ہے کہ آدمی گھر میں ہو، کہیں سفر میں نہ ہو، اس کو حضر کہتے ہیں۔ اگر سفر ہے تو سفر ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، آدمی سفر میں رہے
یا ہے کہ سفر میں نہ ہو، پانچوں وقتوں کی جو فرض نمازیں ہیں وہ با جماعت فرض ہے۔ سن لیجیے، با جماعت فرض ہے۔ اگر دو آدمی بھی ہے، بات آگے آئے گی، اگر دو آدمی بھی ہے تو ایک امام بنے گا، ایک مقتدی بنے گا، دو آدمی بھی ہے تو۔ اور اگر دو آدمی ہیں تو جو مقتدی ہوگا وہ امام کے داہنے جانب رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ داہنے جانب رہے گا۔ اس سے متعلق حدیث کیا ہے کچھ دیر کے بعد آئے گی آپ کے سامنے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى الرِّجَالِ حَضَرًا وَسَفَرًا، مرد کے اوپر یہ قابل غور نقطہ ہے کہ باجماعت نماز مسجد میں عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کس کے اوپر فرض ہے؟ مردوں کے اوپر۔ عورتوں کے لیے بہتر نماز کہاں ہے؟ چاہے وہ نفلی نماز ہو یا فرض نماز ہو، عورت کے لیے کہاں بہتر ہے؟ گھر میں۔ افضل کہاں ہے؟ گھر میں۔ لیکن مردوں کے لیے مسجد میں آ کر باجماعت فرض نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اور اس کی دلیل کے طور پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ دیکھیے حدیث کیا ہے، کتنی اہم حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر کتنی وعید سنائی گئی ان لوگوں کے لیے جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا کوئی عذر ان کے پاس نہیں، لیکن مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ گھر میں نماز پڑھ لیتے، پڑھتے ہیں لیکن کہاں پڑھتے ہیں؟ گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آدمی مسجد آ سکتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنیے حدیث کو غور سے سنیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لَقَدْ حَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ أَنْ تُقَامَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ حکم دوں کہ نماز کھڑی کر دی جائے، یعنی جماعت شروع کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ حکم دے دوں کہ میرے بغیر ہی لوگ کیا کریں؟ جماعت شروع کر دیں۔ ثم آمر رجلا یؤم الناس، اور پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں جو لوگوں کی امامت کرائے، جو لوگوں کی میرے علاوہ امامت کرائے۔ ثم انطلق بحزم من حطب الى اناس، اور پھر میں لکڑی کا ایک گٹھا لے کر، لکڑی کا ایک بوجھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو حکم دے دوں کہ وہ امامت کرائے، اور میں لکڑی کا ایک بوجھا لے کر میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں یتخلفون عنہا، جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے۔ لکڑی کا بوجھا لے کر، لکڑی کا گٹھا لے کر میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں یتخلفون عنہا، جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور کیا کرو پھر؟ فَأُحَرِّقْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ کن لوگوں کے گھروں میں؟ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن باجماعت نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جماعت چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جاؤں ان لوگوں کے پاس اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اندازہ لگائیے کہ جب یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو محض باجماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا گمان ہوگا جو مطلق کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے، جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے، روڈ پہ راستے پہ کھڑے رہیں گے، چوک چوراہے پہ کھڑے رہیں گے اور اذان سنتے ہیں، لوگ جماعت کے لیے نکل رہے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، ہلیں گے نہیں، اور والوں کیا ہے اپنے آپ کو ڈنکی کی چوٹ سے کیا کہیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جان بوجھ کر تعمد کے ساتھ وہ لوگ کیا نماز چھوڑتے ہیں۔ گویا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا آدمی گنہگار ہوگا۔ اس کے بعد امامت کے حوالے سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَأَقَلُّهَا إِمَامٌ وَمَامُومٌ، اگر ایک امام ہے اور ایک مقتدی، ایک امام اور ایک مقتدی ہے، پھر بھی آدمی باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ وَكُلَّمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ،
لوگ کی جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنی زیادہ افضل ہے. کم سے کم کیا ہے؟ دو بھی ہے تو ایک امام اور دوسرا مقتدی. اور اگر جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنی ہی زیادہ افضل ہے اور اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، کہا کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد. بڑی مشہور حدیث ہے، سنیے غور سے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الجماعت، با جماعت نماز، یہ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا یا 27 درجہ افضل ہے. کوئی آدمی اگر اکیلے نماز پڑھے اور ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، دونوں میں ثواب کا کتنا فرق ہے؟ 27 گنا فرق ہے. اور 27 گنا زیادہ ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 آدمی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب مسجد نبوی میں نہیں بلکہ یہ خیف کا واقعہ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں فجر کی نماز پڑھی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے وہ جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ جماعت سے الگ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جب 2 آدمی یہاں بیٹھا ہو اور جماعت ہو رہی ہو، یقیناً ہم نے کہا کوئی آدمی پوچھے گا کہ جماعت ہو رہی تھی تم لوگوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ایسے ہی معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا ان دونوں نے کہ اذا صلیتما فی رحالکما ثم آتیتما مسجد جماعت فصلیا معهم فإنها لکما نافلۃ. جب ان دونوں سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں نہیں پڑھی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیے تھے، اپنے گھر میں نماز پڑھ چکے تھے، ہم گھر سے پڑھ کے آئے تھے، اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم دونوں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکو اور اگر پھر کیا ہے ایسی مسجد میں آ رہے ہو جہاں پہ جماعت ہو رہی ہے فصلیا معہم، تو تم دونوں کیا ہے، یا ہے کہ جو لوگ بھی جو پڑھ چکے ہو گھر میں، یا ہے کہ کسی اور جگہ پہ اگر مسجد میں کسی ایسی مسجد میں آ رہے ہیں کہ وہاں جماعت ہو رہی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو کیا چاہیے؟ جماعت میں شریک ہو جائے. جس مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اگرچہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں لیکن اگر جماعت کہیں پہ ہو رہی ہے تو آپ وہاں پہ جماعت میں شریک ہو جائیے. پھر جو آپ نماز دوبارہ پڑھیں گے اس نماز کا حکم کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ، کہ اگر کیا ہے آپ جو ہے جماعت کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھیں گے یہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ نفلی نماز ہو جائے گی. یعنی نفلی نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا. بیٹھنے سے بہتر ہے اگر آپ کسی مسجد میں پڑھ لیے اور جا رہے ہیں کہیں اور نماز ہو رہی ہے آپ شریک ہو جائیے. آپ جو دوبارہ نماز پڑھیے گا یہ نماز کون سی ہوگی؟ آپ کے لیے نفلی نماز ہو جائے گی. نفلی نماز کا آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. یہ حدیث سنن ابو داؤد کی، ترمذی کی اور نسائی وغیرہ کی. امامت ہی سے متعلق ایک اور حدیث شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما جعل الامام لیتم بہ، کہ امام اس لیے ہوتا ہے، غور سے سنیے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں لوگ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ مقتدی کیا کریں گے؟ اس کی پیروی کریں گے. مقتدی تو اسی لیے، مقتدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقتداء کرنے والا، پیروی کرنے والا، کسی کے نقش قدم پر چلنے والا. کوئی آگے آگے چلے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کو کہتے ہیں اقتداء یا ایک مقتدی، پیروی کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، اور اقتداء یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تب آپ اللہ اکبر کہیے. جب امام اللہ اکبر کہہ لے تب آپ اللہ اکبر کہیے. وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرْ، اور اس وقت تک آپ اللہ اکبر نہ کہیں جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع میں چلا جائے تب آپ رکوع میں جائیں. دیکھیے کتنے سارے لوگ ہیں
بہت ایسے لوگ ملیں گے جو امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، گویا یہ مقتدی نہیں ہوئے، انہوں نے امام کی پیروی نہیں کی، اور ایسے لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کہا کہ فرکعوا ولا ترکعوا حتی یرکع، اور اس وقت تک رکوع میں نہ جاؤ جب تک امام رکوع میں نہ جائے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لے اس کے بعد تم کیا کرو؟ ربنا ولک الحمد کہو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب امام سجدے میں چلا جائے تب آپ سجدے میں جاؤ۔ یہاں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے، دیکھیے بہت سارے لوگ امام سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو امام سے پہلے سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سر گدھے کے سر جیسا بنا دے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، نماز کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کہا کہ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، اور تم لوگ اس وقت تک سجدے میں نہ جاؤ جب تک امام سجدے میں نہ چلا جائے یا سجدہ نہ کر لے۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو آپ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو سارے لوگ بھی کیا ہے؟ بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقتدی کو چاہیے کہ نماز کے ہر رکن کے معاملے میں اور نماز کے ہر واجب کے معاملے میں اور نماز کے ہر حصے میں وہ امام کی پیروی کرے، نماز سے امام سے پہلے کسی رکن کو یا کسی واجب کو ادا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح امامت سے متعلق ایک اور نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، کہ لوگوں کی امامت کون کرائے گا؟ یہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے اس معاملے میں بہت ساری جگہوں پہ، امام کون بنے گا؟ امامت کرانے کا حق کس کو حاصل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہو، جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، وہ آدمی امامت کرائے گا۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَعَالَمْهُمْ بِالسُنَّةِ، اگر ایسا موقع آ جائے کہ دو حافظ جمع ہو جائے، دو ایسے لوگ ہو جائیں جو دونوں کو برابر صورتیں یاد ہے، برابر قرآن یاد ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں حدیث کو جاننے والا زیادہ کون ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن بھی جانتا ہے اور حدیث بھی جانتا ہے، اور ایک آدمی صرف قرآن جانتا ہے، تو امامت کون کرائے گا؟ وہ آدمی کرائے گا جو قرآن کا بھی حافظ ہے، یعنی قرآن بھی زیادہ یاد ہے اور حدیث کا بھی جانکار ہے۔ یہ آدمی اس بات کا مستحق ہے کہ وہ امامت کرائے۔ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، اگر ایسا ہو جائے کہ وہ بھی کیا ہے؟ قرآن برابر جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، وہ بھی حدیث جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ کون آدمی امامت کا زیادہ حقدار ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے سب سے پہلے ہجرت کس نے کی اس زمانے کے اعتبار سے، جب صحابہ کرام مکہ سے کہا کرتے تھے مدینہ ہجرت کرتے تھے، اس زمانے کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے کس نے ہجرت کی۔ اگر اس میں بھی دونوں برابر نکل گئے تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں میں عمر دراز کون ہے، دونوں میں عمر دراز کون ہے، اور جو زیادہ عمر کا ہوگا وہ اس بات کا مستحق ہوگا، حقدار ہوگا کہ وہ امامت کرائے۔ اور ایک بہت اہم نقطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ وَلَا يُؤَمَّنُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی امامت اس کی حکومت کی جگہ پہ نہ کرائے۔ اگر کوئی آدمی کہیں کا حاکم ہے، مثال کے طور پہ یہ بستی کی مثال لے لیں، بستی میں ایک ذمہ دار ہے، ایک حاکم ہے، ایک امیر ہے مان لیجئے، اور اس زمانے کے امیر جو واقعی امیر ہوا کرتے تھے، جو ہر اعتبار سے پڑھے لکھے قرآن کے عالم اور حدیث کے عالم ہوا کرتے تھے، تو کہا اور حاکم بھی ہوتے تھے اور عالم بھی ہوتے تھے، وہ اس زمانے میں حاکم بھی ہوتے تھے اور عالم بھی ہوتے تھے، تو کہا کہ اگر کوئی ایسی جگہ جائے جہاں کا حاکم ہے تو اس کے گاؤں میں بلا اس کی اجازت کی امامت نہ کرائے۔ مثال کے طور پہ اس مسجد کی مثال لیں، یہاں امام متعین ہے یا نہیں متعین ہے؟
یہاں امام لوگوں نے متعین کر رکھا ہے، اگر کوئی آدمی کہیں سے آ رہا ہے، مثال کے تو میں ہی آ گیا، اور اگر امام صاحب اجازت نہیں دیتے تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم اس مسجد میں امامت کریں۔ یہ کہا کہ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ اگر کوئی کہیں جائے تو اس کے گھر میں بلا اس کی اجازت کے نہ بیٹھے، بلا اس کے، اس لیے کہ اس میں عزت ہے، احترام ہے کہ بھائی آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں اور جب تک وہ اجازت نہ دے آپ کیا ہے نہ بیٹھیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر امامت کے معاملے میں دو آدمی کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے گا، کس کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا یا کہ کس کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ آج کے درس کا شاید آخری نقطہ یہ ہے کہ وَيَنبَغِي أَن يَتَقَدَّمَ الْإِمَامُ، کہ مناسب یہ ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو تو امام آگے بڑھ جائے، امام آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد جو مقتدی لوگ ہیں ان کی صف کو درست کرائیں۔ اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، دیکھیے گا بیشتر مسجدوں میں اس پر عمل نہیں ہے، بس مقتدی جیسے تیسے کھڑے ہو گئے اور امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے جماعت شروع کر دی۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ امام کو آگے بڑھنا چاہیے اور سب کو درست کروانا چاہیے، سب کو ٹھیک کروانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ صف کے درمیان کوئی خالی جگہ نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ آدمی پہلی صف کو پوری کرے اور پھر کیا ہے دوسری صف کو پوری کرے۔ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو اس صف کو پور کرنے کی کوشش کرے اور پھر کیا ہے اس کے بعد والی صفوں میں جائے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ لوگ پہلی صف کو چھوڑ دیتے، حالانکہ پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلی صف کی جو آدمی امام کے جتنا قریب ہوگا کھڑے ہونے میں اتنے ہی زیادہ اس کو ثواب، اتنے ہی زیادہ وہ افضل ہے۔ بہت سارے لوگ کیا پہلی صف میں جگہ خالی رہے گی اور دوسری صف میں چلیں گے، تیسری صف میں چلے جائیں گے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً وَهُوَ فَضٌّ خَلْفَ الصَّفِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَ صَلَاتَهُ، کہا کہ اگر کوئی آدمی اس وقت آتا ہے مسجد میں کہ دیکھتا ہے کہ صف مکمل ہو گئی، پہلی جو ایک صف تھی اور ایک صف پوری ہو گئی، صف میں کہیں جگہ نہیں، اور وہ ایک آدمی اکیلے دوسری صف میں کیا کر لیتا ہے نماز پڑھتا ہے، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر بلا عذر کے کوئی آدمی اکیلے دوسری صف میں نماز پڑھ لے یا کہیں نماز پڑھ لے تو یاد رکھیے اس کی نماز نہیں ہوگی، ان کے قول کے مطابق اس آدمی کو پھر سے اپنی نماز دہرانی پڑے گی۔ اس کے بعد کہا قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقمت عن یسارہ، اس کا میں نے تذکرہ شروع میں کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فقمت عن یسارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اکیلے تھے نفلی نماز، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچیرے بھائی تھے وہ اٹھے اور ان کے بائیں طرف جا کے کھڑے ہو گئے، بائیں طرف۔ اگر کوئی آدمی پہلے سے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اگر آپ آتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھائی چلو اکیلے نماز پڑھے، ہم ایک جماعت دو آدمی بنا لیتے ہیں، تو جو بعد میں آئے یا جو مقتدی بننا چاہے اس کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، دائیں یا بائیں؟ دائیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ کیا امام جو ہوگا وہ بائیں اور جو مقتدی ہوگا وہ دائیں کھڑا ہوگا۔ جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بائیں کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سر کو پکڑا اور ان کو اپنے دائیں کر لیا، ان کو اپنے نمازی میں اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے کسی کو پتہ نہیں کہ ہم کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے اور وہ بائیں اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو جو نماز پڑھا رہا ہے جو امام بنا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ اس آدمی کو بائیں سے کدھر کر لے، دائیں کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد کہا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اذا سمعتم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا سمعتم الاقامۃ، کہ جب تم یہ سن لو کہ جماعت کی اقامت ہو گئی، جماعت کی اقامت ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار، اگر آپ راستے میں ہیں تو کیسے جائیے، جماعت شروع ہو چکی، اس کے بعد آپ مسجد جا رہے ہیں، آپ کیسے جائیے گا؟ دوڑ کر نہیں، دوڑ کر نہیں جانا ہے۔ بہت سارے دیکھیے گا لوگ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئیں گے، نہیں، جب مسجد آنا چاہیے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آنا چاہیے،
باوقار انداز میں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَلَا تُسْرِعُوا، اور جلدی مت کرو، بھاگ دوڑ کر مت آؤ۔ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، جب آپ مسجد پہنچو تو جتنی رکعتیں مل جائیں پڑھ لو امام کے ساتھ، اور جو رکعتیں چھوٹ جائیں کیا کر لو، بعد میں پورا کر لو۔ لیکن مسجد آتے ہوئے بھاگ دوڑ کر نہیں آنا چاہیے، جتنے آہستہ آئیں گے یا ایک اطمینان سکون کے ساتھ آئیں گے، جتنا قدم آپ کا پڑے گا ہر قدم پر آدمی کو کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور ایک نماز پڑھنے آدمی آتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے آتا ہے، تو اس کا ایک انداز ہونا چاہیے، ہیبت ہونی چاہیے اور وقار ہونا چاہیے۔ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آنا نماز کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور جامع ترمذی کی روایت ہے، کہا کہ اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام، کہ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے آتا ہے اور جب وہ مسجد پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام نماز کی کسی خاص حالت میں، مثال کے طور پر امام کیا ہے، قیام میں کھڑا ہوا ہے، یا رکوع میں، یا ایک سجدے میں، یا ایک تشہد میں ہے، تو جو آدمی بعد میں آ رہا ہے کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی وہی کرنا چاہیے جو امام کر رہا ہے۔ اگر امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے کہاں چلے جائیں، تشہد میں چلے جائیں۔ اگر امام رکوع میں ہے، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے کہاں چلے جائیں، رکوع میں چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ امام کا تشہد میں ہے اور آپ اس کے بعد قیام کریں، پھر رکوع کریں، پھر سجدہ کریں، پھر تشہد میں جائیں، نہیں، امام جس حالت میں ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کو بھی اسی حالت میں چلے جانا ہے۔ اور میں نے شروع میں آپ کو بتلایا ہوا کہ بلا اللہ اکبر کہے ہوئے کسی کی نماز نہیں ہوتی، تکبیر تحریمہ کہے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے درس میں یہ نماز باجماعت اور امامت سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت کے مطابق ہم نماز پڑھیں، اور جب تک ہماری جان میں جان رہے ہم نماز سے جڑے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے ہو جب تک تم زندہ ہو، جب تک موت نہیں آتی ہے۔ اور یہی نماز، یہی عبادت ہمارے دنیا میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی کام آئے گی۔ سب سے پہلا سوال جو ہونے والا ہے وہ نماز کے بارے میں، نماز میں کامیاب ہو گئے، ہم نکل گئے تو آگے کا مرحلہ بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ نماز میں اگر ہم لوگ پھنس گئے تو ہم آگے کا مرحلہ ہمارے لیے بڑا کٹھن ہوگا، بڑا دشوار ہوگا اور بڑا مشکل ہوگا۔ ہم خود نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پیار سے، محبت سے، اگر ضرورت پڑے تو سختی بھی برتیں، تاکہ ہمارے گھر کے افراد، ہماری بیوی، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہم جن لوگوں کے بھی ذمہ دار ہیں ان لوگوں تک اپنی دعوت پہنچائیں، ان کو دین کی تبلیغ کریں، ان کو نماز کے بارے میں بتائیں۔ ورنہ کیا اگر ہم نہیں بتائیں گے، دن قیامت میں اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ باپ ہے تو بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر ہے تو اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہماری گرفت کر لی تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔